بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بائی فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، اردو کی بک ہے ہماری، اور آج اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے سندھی شاعری کے تراجم۔ ٹھیک ہے، یعنی سندھی شاعری جتنی بھی ہوتی ہے اس کے جو ترجمے ہیں مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں، تو اس پر یہ چیپٹر بنایا ڈاکٹر الیاس اشکی صاحب نے، جن کا اصل نام محمد الیاس خان یوسف زئی ہے۔ ترجمہ ایک دشوار فن سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے مترجم اپنے کام سے خوفزدہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا جو جتنا بھی ورک ہے، ایکسرسائز ورک، وہ میں نے اینڈ پر دے دیا ہے، لیکن چونکہ بچے چیپٹر کو ایکسپلینیشن کا کہتے ہیں تو میں کویشچن آنسر یا دوسری چیزیں ریڈ نہیں کروں گا، صرف چیپٹر ریڈ کر دوں گا۔ اس خوف کے کئی ڈرونے پہلو ہیں، جتنا خوف اتنے وسوسے، ہزاروں باتیں سننے میں آتی ہیں۔ مثلا یہ کہ مترجم کے لیے اس پائے کے علم و تجربے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کتاب یا فن پارے کے مصنف کا ہو، جس کا ترجمہ کرنا مقصود ہو۔ مصنف تو جس زبان میں لکھتا ہے وہ چاہے زبان کا ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں کا ماہر ہو، ایک وہ جس سے ترجمہ کرنا مقصود ہو اور دوسری وہ جس میں ترجمہ کرنا ہو۔ مترجم کو اصل مصنف کے انداز میں اور لسانی خصوصیات کے علاوہ اس کے تعلیمی معیار، اس کے علاوہ حالات زندگی کے بارے میں، اس کے نظریات اور عصری تقاضوں سے جس قدر واقفیت ہوگی اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ یعنی یہ باتیں اس کے بہتر مترجم ہونے میں معمودی معاون ثابت ہوتی ہیں، یہ اور ایسی بہت سی باتیں ترجمے کے کام کو دشوار بناتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں نصف صداقتیں ہیں۔ دنیا کے بہترین مترجم نہ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں اور نہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ بالفرض محال اگر یہ سب باتیں کسی ایک شخص میں جمع بھی ہو جائیں تو یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ ضرور ایک اچھا مترجم بھی ثابت ہوگا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے، ترجمہ کیسا ہی تخلیقی کیوں نہ ہو، آخر ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس پورے پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مترجم کا کام ہے اس کے لیے مطلب دونوں زبانوں میں اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، ایک وہ جس میں وہ کتاب لکھی گئی ہے جس زبان میں، اور دوسری وہ زبان جس میں وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ ایک مثال ہے سندھی شاعری ہے تو وہ بندہ سندھی میں بھی عبور رکھتا ہو اور وہ شاعری میں اس کو انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو انگلش میں بھی عبور رکھتا ہو۔ جب تک اس کا دونوں زبانوں پہ عبور نہیں ہوگا وہ اس چیز کو نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے علاوہ اس کو مصنف کی بہت ساری خصوصیات اور حالات کو نظر میں رکھنا پڑے گا۔ مطلب یہ کام بہت دشوار نظر آتا ہے، لیکن یہ سچائیاں آدھی ہیں، پوری نہیں ہیں۔ اور پھر یہی کہا جا رہا ہے اگر مترجم میں تمام شرائط پوری بھی ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا مترجم بھی ہوگا، اور ترجمہ وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ کر لے اس کو آخر میں ترجمہ ہی کہیں گے۔ سندھی شاعری کے منظوم ترجموں کا سلسلہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کے ترجمے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ کے رسالے کا اولین منظوم ترجمہ حالانکہ مولوی ہدایت اللہ مرحوم نے فارسی زبان میں کیا تھا۔ وہ اس ترجمے کے مسودے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے کراچی جاتے ہوئے یہ ترجمہ ٹھٹھے کی ایک مسجد میں یا وہ خود بھول گئے یا کسی نے اسے چرا لیا۔ اس ترجمے میں سے اب صرف سرسسی ابری میں سے صرف ایک یا دو داستانیں مکمل صورت میں ملتی ہیں، اور وہ بھی ایسی حالت میں کم سواد نقل نویس نے بھی بعض الفاظ اس طرح لکھ دی ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جاتے، یا پھر اس میں بعض اشعار غلط نکلے ہوئے ہیں جس کا درست کرنا آسان کام نہیں۔ اس ترجمے کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مولوی ہدایت اللہ عربی اور فارسی زبانوں سے خوبی واقف تھے اور انہوں نے شاہ کے ترجمے کا ایک گر پا لیا تھا۔ مترجم کو شاہ اور رومی کے کلام میں جو مماثلت نظر آئی، اسی کے پیش نظر انہوں نے اپنے ترجمے کی زبان اور بیان میں مصنوی معنوی مولانا روم کی مصنوی کی پیروی کی، اور اس انداز کا ترجمہ انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ترجمہ اصل سے وفادار بھی ہے اور خوبصورت بھی، کیونکہ رومی اور شاہ کے فکر و فن میں کافی مشترکات نظر آتی ہیں۔ چنانچہ فارسی جاننے والوں کے لیے اس ترجمے میں مکمل ابلاغ کے ساتھ سرمایہ کیف بھی موجود ہے۔ اب تک شاہ کے کلام کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں ان میں اسی ترجمے کا معیار بلند ہے۔ اس ترجمے کے گم ہو جانے سے لطیفات کے ذخیرے میں ناقابل تلافی نقصان ہی نہیں بلکہ محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سندھی شاعری کے ترجمے منظوم کہتے ہیں جس میں شعر و شاعری یعنی نظموں کی صورت میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو شاہ عبداللطیف کی جو شاعری سے شروع ہوتے ہیں یہ سندھی جتنی بھی شاعری کے ترجمے ہیں سب سے پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کے ترجمے شروع ہوئے، اور ان کا جو سب سے اہم رسالہ تھا
شاج و رسالو، اس کا پہلا منظوم ترجمہ کس نے کیا بھائی؟ حالانکہ مولوی ہدایت اللہ مرحوم نے فارسی زبان میں کیا تھا، اور وہ اسی جو مسودہ تھا، یعنی یہ جو پیپرز یا یہ جس میں ترجمہ کیا ہوا تھا وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور بدقسمتی تھے یا تو وہ ٹھٹا کی ایک مسجد میں بھول گئے یا کسی نے چرا لیے، تو اس وجہ سے جو سرسسی آبری بک تھی اس میں سے بہت کم داستانیں، یعنی ایک یا دو داستانیں نامکمل ملی ہیں، اور ایسی حالت میں ملی ہیں کہ ان میں مزہ نہیں آ رہا، تو نقل نویس نے لیکن یہ ہے کہ بعض الفاظ اس طرح لکھ دیے ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، جس نے نقل کر کے لکھے ہیں نا وہ پڑھے نہیں جاتے، یا اس میں سے بعض اشعار غلط نقل ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کم سواد ہے، مزہ کم ہے، جن کا درست کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کو ترجمے کو دیکھنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مولوی ہدایت اللہ جو ہے عربی اور فارسی زبانوں سے دونوں سے بخوبی واقف تھے، اور انہوں نے شاہ کے ترجمے کا ایک گر، یعنی ایک نسخہ، گر ہوتا ہے نا سیکھ لینا، تو ایک گر پا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شاہ رومی کے کلام میں جو مماثلت تھی۔ اب یہاں رومی کون ہے بھائی؟ جلال الدین رومی بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، تو ان میں اور شاہ کے کلام میں نا ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ وہ کیوں نظر آتی ہے کہ جو شاہ عبداللطیف بٹائی صاحب تھے وہ مولانا رومی صاحب سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اور مطلب ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان کی کتابوں کو سینے سے لگا کر رکھتے تھے، اور ان کی چیزوں سے ہی آپ نے سیکھ کر آگے اپنی چیزیں مطلب لکھی ہیں، تو اس لیے وہ مماثلت پائی جاتی ہے، اور کافی چیزیں مشترک ہیں اس میں، تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس ترجمے کے گم ہو جانے سے جو مزہ آنا تھا لطیفات کے ذخیرے میں، جو مزیدار ذخیرے تھے، وہ کافی نقصان ہوا، اور یہ محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس ترجمے کے بعد انگریزی زبان میں ڈاکٹر سورلے کا ترجمہ سامنے آتا ہے۔ سورلے کی کتاب شاہ عبداللطیف آپ بھٹ اب تک شاہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ محققانہ، معتبر اور بلند پایہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے لیے سورلے کو شاہ کے کلام کا ترجمہ بھی کرنا پڑا، اور شاہ کے کلام کا متدبہ حصہ انگریزی دانوں تک پہنچا۔ یہ ترجمہ ترجمانی کی حد تک بہت کامیاب ہے۔ سورلے کا ترجمہ آزاد ہے، اور یورپ میں مشرقی ادب سے دلچسپی رکھنے والے قارئین کو نظر میں رکھ کر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین اپنی ساری ذہنی، کسبی، علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کے باوجود مشرق کے تخلیق ذہن، فنی روایات اور زبانوں سے اہل مشرق کی طرف واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کے تراجم اکثر ترجمانی کی حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ پائے کے ترجمے کم دستیاب ہوتے ہیں۔ اب اس ترجمے کے بعد جو ہے انگریزی زبان میں ڈاکٹر سورلے کا ترجمہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی شاہ عبداللطیف آپ بھٹ، اور یہ شاہ صاحب پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ محققانہ، یعنی بہت ہی مطلب جس کو کہتے ہیں نا حقیقت سے قریب، اور ہر چیز مطلب اس میں ویسی جیسے شاہ صاحب تھے، یعنی اس طرح کی چیزیں، معتبر یعنی سبز افضل مانی ہوئی کتاب، اور بلند پایہ کتاب تھی۔ اس کتاب کے لیے سورلے صاحب کو جو ہے شاہ کے کلام کا ترجمہ بھی کرنا پڑا، اور معتدبہ حصہ انگریزی دانوں تک پہنچ گیا، یعنی جو ہے زیادہ تر حصہ جو ہے، اور یہ ترجمہ جو ہے بہت کامیاب بھی رہا، اور چونکہ سورلے جو ہیں آزاد تھے اور یورپ میں مشرقی ادب سے دلچسپی رکھنے والے، ان کو معلوم تھا، قارئین کو نظر میں رکھ کر انہوں نے اس طرح کا ترجمہ کیا۔ مستشرقین کہتے ہیں مغربی علم رکھتے ہیں، وہ اہل علم مغرب کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اہل مشرق کے علم پر پوری صلاحیت حاصل ہوتی ہے، پوری دسترس حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ بتا رہے ہیں اپنی ساری ذہنی، کسبی، یعنی کسبی بولتے ہیں کوششیں، بہت سخت محنت کی ہوئی، علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کے باوجود تو مشرق کے جو تخلیقی ذہن، فنی روایتیں اور زبانوں سے اہل مشرق کی طرف واقفیت نہیں رکھتے، ظاہر ہے وہ اہل مغرب ہیں، اس لیے ان کے تراجم اکثر ترجمانی، کیونکہ وہ اپنے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس چیز کو نہیں پہنچ پاتے جو سندھی زبان میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی سندھی زبان میں جو اس کو سمجھا جاتا ہے وہ اس طرح سے ترجمہ تو کر دیتے ہیں، کام تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ مزہ نہیں آتا جو اوریجنل زبان میں آتا ہے۔ انگریزی زبان میں شاہ کے رسالے کے منظوم ترجمے زیادہ تر منتخب اشعار تک ہیں، کہیں یہ تعداد چند ابیات تک محدود رہی ہے، تو کہیں سینکڑوں ابیات کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس قسم کے ترجمے میں تیرتھ داس کا ترجمہ جو اگرچہ تعداد ابیات کے اعتبار سے کم ہے، لیکن سعد میں کیا گیا ہے۔ تیرتھ نے زیادہ توجہ سچل سرمد کے کلام پر کی ہے، وہ ان کے فارسی کلام کا دل دادا تھا، اور اس کے ترجموں میں زیادہ تعداد سچل کی فارسی مصنویوں کے اقتباسات کی ہے۔ تاہم شاہ کے کلام کا جس قدر ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمانی کی اچھی مثال ہے۔ مس ایلزا قاضی
نادری اور جی علانہ کے سوا شاہ کے تمام منظوم ترجمے ضرورت کے تحت کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر بھی یہی بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جو انگریزی زبان میں شاہ صاحب کے جو منظوم ترجمے ہوئے ہیں وہ منتخب اشعار ہیں، اور کہیں یہ ابیات تک، ابیات بولتے ہیں بھائی نظموں کی جمع، یعنی ایک نظم، دو نظمیں، شعر و شاعری جس میں ہوتی ہے اس کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے، اور کہیں سینکڑوں ابیات بھی ہیں۔ اور اسی طرح ان ترجموں میں تیرس داس کا بھی نام آتا ہے، لیکن انہوں نے کم تعداد میں جو ہے کیا ہے اور سادہ اور رواں زبان میں کیا ہے، اور انہوں نے زیادہ تر سچل سرمد کے کلام پر فوکس کیا ہے، اور وہ فارسی کے کلام کے مطلب دل سے شوقین تھے، پسند کرنے والے تھے، اور سچل کی فارسی مصنویوں کے اقتباسات آپ کو معلوم ہے، جیسے آپ بھی کرتے ہیں، ایک پیراگراف کی بات ہوتی ہے۔ تاہم شاہ کے کلام کا جس قدر ترجمہ کیا گیا وہ ترجمانی کی اچھی مثال ہے۔ اس کے علاوہ مثل ایلسا قاضی ہیں، جی علانہ ہیں، یہ تمام منظوم ترجمے انہوں نے کیے ہیں ضرورت کے تحت۔ سندھ میں کیے جانے والے انگریزی ترجموں میں 3 قابل ذکر ہیں۔ پہلا ترجمہ پروفیسر اکرم انصاری کا ہے، جو ان کے طویل غور و فکر کا نتیجہ، اس لیے عالمانہ اور فلسفیانہ انداز لیے ہوئے، اور اس سے ایک عام قاری لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ترجمہ جی علانہ صاحب کا، جو کچھ دن ہوئے بڑی آب و تاب سے شائع ہوا ہے، اس سے بھی شاہ کے خیالات کا ابلاغ ہو جاتا ہے۔ تیسرا ترجمہ مسز ایلسا قاضی کا کیا ہوا ہے، جو مرحوم علامہ آئی قاضی کی شریک حیات اور ایک جرمن تھی، اور جنہیں مستشرقین میں شامل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مرحومہ بڑی خوبیوں کی مالک تھی، انگریزی زبان میں شاعری کرتی تھی، اگرچہ انگریزی زبان ان کی مادری زبان نہ تھی، لیکن اس پر انہیں مکمل دسترس حاصل تھی۔ پاکستان میں اپنے طویل قیام کی وجہ سے انہوں نے سندھ کے ماحول، روایات اور ثقافت کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں علامہ قاضی کی ہمراہی اور ہمسری حاصل تھی۔ انہوں نے ایک شعر کی طرح شاہ کی شاعری کو سمجھا اور محسوس کیا، اس حد تک کہ اسے اپنے اوپر طاری کر لیا، جس کا بیان اے کے بروئی صاحب نے ان کے ترجموں کے مجموعے پر اپنے فاضلانہ مقدمے میں کیا ہے۔ اس ترجمے میں انوکھی بات یہ ہے کہ ردم اور وزن ہی نہیں بلکہ قافیے کے استعمال کے سلسلے میں بھی اصل کی پیروی کی گئی ہے۔ اس وجہ سے بلا شک یہ ترجمہ انگریزی ترجموں کی تاریخ میں ہمیشہ خوبصورت، بلند پایا اور معیاری سمجھا جائے گا۔ اے کے بروئی صاحب کے نزدیک تو یہ ترجمہ اس عہد کا بہترین ترجمہ ہے۔ یقیناً اس کی یہ خصوصیت کہ اس کا وزن سندھی بیت کے وزن سے قریب ہے، اور اس میں قافیے بھی سندھی بیت کی پیروی میں ہمیشہ مصرع کے آخر میں ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی مصرع اولا اور مصرع آخر کے درمیان میں بھی لائے گئے ہیں، اور یہ مغربی شاعری کی روایت نہیں، یہ ترجمہ اس اعتبار سے منفرد ہے۔ اچھا بھائی، 3 لوگوں نے ترجمہ کیا۔ پروفیسر اکرم انصاری صاحب نے اتنا عالمانہ اور فلسفیانہ انداز میں ترجمہ کیا کہ عام جو شخص ہے، جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو مزہ نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے بہت گاڑی اردو لکھ دیا، الفاظ کا استعمال کیا۔ دوسرے جی علانہ صاحب ہیں، ان کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ ابھی ترجمہ شائع ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی ابھی تک رائے نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ مسز ایلسا قاضی، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، ان کی انگلش میں پوئمز وغیرہ آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، انگلش بکس میں موجود ہیں۔ یہ ایک جرمن تھی، یعنی فورنرز تھی، لیکن انہیں مستشرقین میں شامل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کا علم جو ہے مطلب مغربی طرز کا نہیں تھا۔ جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ مستشرقین ان کو کہتے ہیں جو مغربی ممالک کے مطلب شاعر ہوں، مصنف ہوں، لیکن وہ مشرق کی علم کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں مغرب میں، لیکن وہ مزہ نہیں آتا۔ لیکن یہ چونکہ پاکستان میں ہی تھیں، اور یہ اتنی اچھی ٹرانسلیٹر تھیں، اور اتنا ان کو تھا ان زبانوں پر، سندھی وغیرہ پر، کہ ان کا ترجمہ ایسا تھا جیسے بالکل سندھی میں ترجمہ کیا ہوا ہو، اور بالکل انہوں نے قافیے کا استعمال اور اس کی تمام چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو سنوارنا، انہوں نے اس کی بہت اچھے طریقے سے مطلب اس کا ترجمہ کیا، اور سب نے اس کو یہ کہا کہ یہ ترجمہ سب سے منفرد اور سب سے اعلیٰ ہے۔ یورپ کی دوسری زبانوں میں شاہ کے کلام کے ترجمے شاذ و نادر ہی ہوئے ہیں۔ ان میں پروفیسر ڈاکٹر این مری شمل کا جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے۔ تو اس لائن میں یہ بتایا گیا کہ جرمن زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور وہ انہوں نے کیا ہے۔ اردو زبان میں شاہ کے کلام کے ترجمے پچھلے 35 سال سے کیے جا رہے ہیں، اور سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان میں سے بیشتر ترجمے منظوم ہیں، مگر ان سب مترجمین میں شیخ ایاز کی کوشش قابل قدر اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے شاہ کے مکمل رسالے کا ترجمہ اردو نظم میں کیا ہے، جو دوبارہ تب ہو چکا ہے، یعنی شائع ہو چکا ہے۔ اس ترجمے کی نمایاں خوبی یا کمزوری یہ ہے کہ یہ اردو شاعری کے عام انداز اور تغزل میں کیا گیا ہے۔ تغزل
بولتے ہیں بھائی غزل کی بات کی جا رہی ہے تو اس کو، اس وجہ سے ترجمہ خوش آئین ہے۔ ایاز کا ترجمہ اہل ذوق کو پسند ہے، ویسے بھی ایک آزاد ترجمہ ہے۔ اردو زبان میں جو دوسرے ترجمے ہیں ان میں رشید احمد لاشاری مرحوم کے ترجمے کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ مرحوم نے پہلے ایاز اور آفاق صدیقی کے انداز میں ترجمے کا آغاز کیا، مختلف بحروں میں بندوں کی مختلف ترتیبوں میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک پروگرام کے لیے میں نے چند سندھی بیتوں کا ترجمہ اردو بیتوں کی صورت میں کیا۔ اس صنف کی اردو شکل لاشاری مرحوم کو پسند آئی اور انہوں نے سر کلیان اور ایمن کلیان کی چند داستانوں کا انتخاب کر کے اردو بیتوں کی صورت میں ان کا ترجمہ کیا، جو بعد میں ایک مختصر کتاب کی صورت بھی آیا تھا۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ جو مترجمین ہیں ان میں شیخ ایاز صاحب بھی جو ہے نا ان کی کوششیں بھی بھائی بہت قابل قدر ہیں، اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ اہل ذوق کو پسند بھی بہت آیا ہے۔ اس کے علاوہ رشید احمد لاشاری صاحب کا یہاں بتا دیا گیا انہوں نے کہ کس طرح دو مصنفین کے ترجموں کا وہاں سے آغاز کیا اور پھر مختلف انہوں نے کام کرتے ہوئے یہ کام کیا، تو اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ اس زمانے میں بعض دوستوں کے اصرار پر راقم الحروف نے بھی، یعنی راقم الحروف مین یہاں پہ یہ جو مطلب مصنف لکھ رہے ہیں نا یہ اپنی بات کر رہے ہیں، 50-60 بیتوں کا ترجمہ اسی انداز میں کیا جسے دوستوں نے پسند کیا اور ہمت افزائی بھی کی۔ اردو میں شاہ لطیف کے کلام کے اکثر ترجمے قابل مطالعہ ہے۔ سندھی موسیقی کا کمال کہیے کہ اردو میں بیتوں کے مقابلے میں شاہ کی وائیوں کا ترجمہ زیادہ ہوا، اور جو تھوڑا بہت تعارف شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا اردو دان طبقے سے ہوا ہے وہ انہیں ترجموں کی بدولت ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ شاہ لطیف، سچل سرمد، عبدالقادر بیدل اور شیخ ایاز آج قارئین کے لیے نئے نام نہیں ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ اردو کے ایسے شعراء کا کارنامہ ہے جن میں سے اکثر سندھی زبان سے کم حق کا واقف نہیں ہیں۔ اردو تراجم کی بہترین مثال وہ ترجمے ہیں جو کبھی کبھی شیخ ایاز نے شاہ لطیف، سچل سرمد اور خود اپنے کلام کے اردو نظم میں کیے ہیں۔ آفاق صدیقی نے پچھلے 24 سال میں سندھی زبان کے متعدد کلاسیکی اور جدید شعراء کے فن پاروں کے کامیاب ترجمے کیے ہیں۔ چونکہ یہ ترجمے ایک طویل مدت میں اطمینان اور توجہ سے کیے گئے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر ترجمے معیاری ہیں۔ دوسرے شعراء میں جنہوں نے وقتاً فوقتاً شاہ کے کلام کے منظوم ترجمے کیے ہیں، رئیس امروہی، ابن انشا، آذر نایاب، حمایت علی شاعر، حفیظ ہوشیار پوری، لطف اللہ بدوی، جمیل نقوی اور اسما حسین قابل ذکر ہیں۔ تو یہاں پر بھی بھائی کوئی ایسا خاص لفظ نہیں ہے جو آپ کو بتانے والا ہو، سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے، اور شاہ لطیف کے کلام کے اکثر ترجمے جو ہیں وہ قابل مطالعہ ہیں، اور جو تھوڑا بہت تعارف شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا اردو دان اردو والے طبقے سے ہوا ہے، اور شاہ لطیف ہے جیسے اور بھی ہیں ان کے ساتھ سچل سرمد، عبدالقادر، یہ سب بتا دیا ہے۔ اور اس میں جو کارنامہ ہیں، آفاق صدیقی نے پچھلے 24 سال میں سندھی زبان کے بہت سارے ترجمے کیے ہیں، اور دوسرے شعراء میں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں ان کے بھی نام اس میں بتا دیے کہ اس چیپٹر میں اس پیراگراف میں صرف نام ہے۔ شاہ کے علاوہ کلاسیکل شاعری میں سچل سرمد، بیدل، گروڑی، شاہ عبدالکریم، شاہ محمد زمان، لواری، شریف والے اور دوسرے شعراء کے ترجمے اردو زبان میں کافی تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔ جن لوگوں کے پورے کلام کا ترجمہ ہو چکا ہے ان میں شاہ لطیف کے علاوہ شاہ محمد زمان، لواری کا نام خاص ہے، جن کے ابیات کا ترجمہ فارسی نظم میں نیاز ہمیونی صاحب نے کیا، اور اردو میں یہ سعادت پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام کے حصے میں آئی ہے۔ تو یہ آپ سے MCQs بھی پوچھا گیا ہے۔ یہ دونوں ترجمے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھی کا کوئی معروف کلاسیکی اور جدید شاعر ایسا نہ ہوگا جس کے کلام کا کچھ نہ کچھ حصہ اردو میں منتقل نہ ہوا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کے کلام کا زیادہ حصہ اردو میں ترجمہ ہو گیا اور بعض کا کم، لیکن کیا یہ کم ہے کہ ترجمے کا یہ کام برابر ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ کتابی صورت میں چھپنے والے ترجمہ شیخ ایاز کے منتخب کلام کا ترجمہ ہلکا میری زنجیر کا، جسے اردو کی مشہور شاعرہ فہمیدہ ریاض نے منظوم کیا ہے۔ آفاق صدیقی غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے سندھی شعراء کے کلام کے منظوم ترجمے کا آغاز کیا تھا، جسے بعد میں منظر ایوبی، آذر نایاب، احسن حمیدی، حمایت اللہ شاعری اور محسن بھوپالی وغیرہ نے آگے بڑھایا۔ جدید سندھی شعراء کے کلام کو اردو میں منتقل راقم الحروف یعنی لکھنے والے کی ناچیز کوششوں کو بھی دخل رہا ہے۔ 23 جدید شعراء کی 250 کے قریب منتخب نظموں کا ایک منظوم ترجمہ موج مہران کے نام سے انجمن ترقی اردو نے شائع کیا تھا۔ تو اس میں بھی بھائی یہ صرف نام بتائے گئے ہیں، اور یہ پورا چیپٹر جو ہے سندھی شاعری کا دوسری زبانوں میں ترجمہ، بس یہ اس کا مختصر سا اس ٹاپک کا نام آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے سوال جواب، MCQs، پھر واوین وہ بھی میں نے لاسٹ میں سمجھا دیا، انورٹڈ کوماز جو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی تھی وہ بھی میں نے کر کے دے دی ہے۔ خلاصہ ہے اس میں مصنف کا، حالات زندگی ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی۔ کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔